السلام علیکم دوستو، آج میں فضل الرحمان کا سن رہا تھا اس کا کہ وہ ایوب خان کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے جون سا وہ انڈیا کو پاکستان کے دریا دے دیے. مگر میں آپ کو اس میں تھوڑی سی جون سی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی دریا ہیں وہ سارے انڈیا سے نکلتے ہیں، ادھر سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ 1960 میں اس نے ایوب خان نے نہرو کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تھا، اس نے پیکٹ کیا تھا، اس نے جس میں بیاس، راوی، ستلج یہ تین دریا اس نے انڈیا کو دے دیے تھے، جبکہ دریائے سندھ، چناب، جہلم وہ اس نے پاکستان کے پاس رکھا تھا. یہ بیسیکلی اس نے اس لیے کیا تھا کہ سارے دریا انڈیا سے نکلتے ہیں، انڈیا پانی بند نہ کر دے، پاکستان میں قحط نہ پڑ جائے، ڈراٹ نہ ہو جائے، فیمن نہ ہو جائے. اور اس نے ایک لیگل پروسیس کیا ٹو انشور کہ پاکستان کو پانی ملتا رہے. اس میں اس کا یہ بھی مقصد تھا، اس کا پلان تھا ڈیم بنانے کا. پھر آپ نے دیکھا اس نے کس طرح پاکستان میں 7 ڈیم بنائے، جس میں دنیا کا سب سے بڑے ڈیم بھی شامل تھے، تربیلا جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے. تو اس کے علاوہ ایوب خان، اس کا میں بتا رہا ہوں، اس کے اکثر یہ ہمارے اینکر وغیرہ بھی اس کے خلاف کافی جون سی ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. انتہائی ٹیلنٹڈ، انتہائی غیرت مند آدمی تھا. اس نے اپنا سینڈ ہرس اکیڈمی انگلینڈ کے اندر ہی واز دا ٹاپ کیڈٹ. اس نے اس میں ٹاپ کیا تھا امنگ انٹرنیشنل کیڈٹس جو تھے. انتہائی خوبصورت، ویری ہینڈسم پرسن، 6 فٹ 3 انچ کا، پروبیبلی دا موسٹ ہینڈسم رولر آف پاکستان. اور پاکستان بالکل جو ایک شیمبلز میں تھا. پاکستان کی پے در پے جون سے تھے پاکستان کے کرپٹ سیاستدان، وہ حکومتیں چینج کر رہے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. پاکستان میں کتنی جون سی حکومتیں چینج ہو گئی تھیں جب ایوب خان جون سا 1958 میں ہی ٹک اوور ایز مارشل ایڈمنسٹریٹر. اس نے سکندر مرزا سے اس نے ٹیک اوور کیا تھا. تو اس نے پاکستان کو پاکستان ٹو دا روڈ آف پراسپیرٹی، اینڈ ہی میڈ پاکستان دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف انٹائر ایشیا. ایشیا کی سب سے تیزی سے گرو کرتی ہوئی پاکستان کی اکانومی تھی، اور ورلڈ کی ٹاپ اکانومیز میں آتی تھی پاکستان کی. اس نے پاکستان میں اس نے پی اے اے جون سی ہے اسے ٹاپ موسٹ اس نے ایئر لائن بنایا. اس نے جون سا اس کا جو اسپیس پروگرام اسپارک اس نے شروع کرایا. اس نے پاکستان میں ہیوی انڈسٹری لگائی، پاکستان میں آئل ریفائنریز لگائیں. کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جون سا اس میں صنعت کے اندر ہے. اور اس نے پھر جون سا ہے اس نے اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی واز ہائیسٹ ہے، جیسے میں نے بتایا ایشیا کے اندر. اور اس نے پاکستان نے اس کنڈیشن میں پہنچ گئی تھی پاکستان کی اکانومی کہ پاکستان نے جرمنی کو لون دیے، اسے قرضے دیے، اور جرمنی نے 5 لاکھ بندہ پاکستان سے مانگا تھا اس وقت. مگر پاکستان اس نے ایوب خان نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ادھر پاکستان میں اتنا کام تھا کہ اس نے کہا میں خود چاہیے. اور وہ پھر جرمنی نے دیے، اس نے ٹرکی نے دیے اسے، جرمنی کو بندے. اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ٹرکی کی ایک بہت بڑی کمیونٹی جون سی ہے، سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹیز ٹرکش کمیونٹی جرمنی کے اندر. اور پھر جون سا ہے پاکستان کی اتنی رسپیکٹ تھی، ایوب خان کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ جب یہ جاتا تھا آؤٹ آف کنٹری اسٹیٹ وزٹ کے لیے، تو اسے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے تھے اسے ریسیو کرنے آتے تھے ایئرپورٹ کے اوپر، اور ادھر سے لے کے اسے پروٹوکول ملتا تھا اسے ٹو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس. پریزیڈنٹ کینیڈی تھا، پھر یہ کوئین الزبتھ تھی، صدر نکسن تھا. آپ ابھی دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آئے گا کس طرح جون سا ہے ہاؤ پاکستان واز ریسپیکٹڈ، کس طرح اس نے پاکستان کو رسپیکٹ دلائی اس نے. اور اس کے علاوہ اس نے جون سا اپنا بیراج نہری نظام، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں کریٹ کیا. پاکستان میں جون سے ہیں وہ بیراجز بنے. اس کے علاوہ الیکٹرک ٹرین اس نے ان دنوں میں بنائی پاکستان میں. اس نے ریل نیٹ ورک اس نے بنایا. اور کراچی میں اس میں ایک اور چیز میں آپ کو انٹرسٹڈ بتاؤں کہ انڈر گراؤنڈ ریل نیٹ ورک، جس طرح لنڈن میں انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے، وہ بھی اس نے شروع کروا دیا ہوا تھا. اور یہ تو
اللہ ہی سے غارت کری سے بھٹو کو، اس نے جو ان سے 1965 کی اس نے جنگ لگائی، اس کے پیچھے وہ تھا، اس نے اس کے خلاف کانسپریسی کی. وہ اس کا اسے حالانکہ لانے والا بھی اسکندر مرزا کے تھرو اس کی پہلے کیبنٹ میں تھا، اور اس نے اسے لے آیا بھٹو نے اس کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی بھٹو نے اسے، اور بھٹو نے ہی بیٹریڈ ہم بگ ٹائم. بھٹو اسے ڈیڈی کہا کرتا تھا، اسے ایوب خان کو، اپنے ڈیڈی کو ہی اس نے بیٹرے کیا. اور اس نے پھر جون سا ہے بھٹو نے، اچھا بھٹو یہ جب اس نے جنگ اس نے ختم کی تھی ایوب خان نے، تو اس نے جون سا ہے وہ ظاہر جنگ لگی تھی، اسے ختم تو کرنا تھا جو بھٹو نے لگوائی تھی. ایک اس نے کیا تھا معاہدہ تاشکند. اچھا معاہدہ تاشکند جون سا تھا وہ اس کی جو اپنا جنگ بندی تھی اس کے لیے تھا. اس پہ پھر بھٹو کو خیر جون سا اس نے اپنی وہ کیبنٹ سے اس نے ریزائن کر دیا اس کی، بھٹو نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے. اور اس کے سال بعد اس نے جون سی پیپل پارٹی شروع کر دی. اس میں پھر اس نے جون سا اس نے اسٹوڈنٹس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. اس نے اسٹوڈنٹ سے ایجوٹیشن کرایا بھٹو نے اس کی اپنا ایوب خان کے خلاف. اور وہ انتہائی باغیرت اور شریف آدمی تھا، باغیرت شریف آدمی، ویری نوبل پرسن. اور اس نے جون سا اس نے جب اس کے خلاف اس طرح احتجاج ہوئے تو اس نے ریزائن کر دیا. وہ دوبارہ جو 1968 کا الیکشن تھا اس میں کھڑا بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ میں بتاؤں اس نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا ایوب خان. اس نے 1962 میں ایوب خان نے اس نے چیف مارشل ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن چھوڑی، اور اس نے جو ان سے الیکشن کروائی جس میں قائد اعظم کی بہن محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح بھی ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئیں، اور ایوب خان جیت گیا. ابھی بھی کافی لوگ جو ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایوب خان جو ان سے وہ فاطمہ جناح کو جیتنا چاہیے تھا واٹ ایور، مگر ایوب خان ڈیفینیٹلی واز مور پاپولر، اس وجہ سے جیتا. اور فاطمہ جناح اگر آ جاتی تو فاطمہ جناح شی واز اے ویک لیڈی، اس سے ہینڈل نہیں تھا اس وقت ہو سکتا پاکستان، نہ ہی پاکستان اس طرح کی ترقی دیکھتا جس طرح ایوب خان نے دکھائی. وہ صرف جو ڈائناسٹیز کی پالیٹکس چاہتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کی بہن تھی، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی، کوئی ایسے سکلز نہیں تھے. اچھا اس کے علاوہ یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اس میں اپنا ایک چیز صرف اس کے ڈسکریڈٹ میں ایوب خان کی کہی جاتی ہے، اور وہ ایک فیکٹری، ایک اس کے بیٹا جو ان سے گور ایوب وہ کیپٹن ہوتا تھا آرمی میں، اس سے ریزائن ہو کے اس نے وہ فیکٹری لگا لی. اس کا نام تھا وہ گندارا فیکٹری. وہ ایک چیز اسے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ، اور اس کے کوئی ایسا اس کی فیملی کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور یہ کرپشن یہ بلکہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں، آپ اسے زرداری کو دیکھ لیں، فلموں کی سینموں کی ٹکٹیں بلیک کرتا تھا. آج دیکھیں آج اس کی جو سی ہیں بے تاشا، اس کی شوگر ملز، اس کی فیکٹریز. نواز شریف کا بھی یہی حال ہے، اس کے ان کی صرف ہوتی تھی اتفاق شوگر مل. اب دیکھیں اس کی جون سی ہے نواز شریف کا سکا جون سا ہے وہ اپنا اس کے جو اس کا چچا اور کزن ہے، ان کی آپ حالت دیکھ لیں. اس کی ایک میڈیاکر سی فیملی ہے، مگر نواز شریف ان کی فیکٹریاں 50 سے زیادہ ان کی فیکٹری ہیں. مریم نواز کا کچھ کیے بغیر، خیر اربوں شربوں ہیں. زرداری کا حال دیکھ لیں آپ، باقی وہ جو میٹر ریڈر ہے اس کا حال دیکھ لیں، وہ جو راجہ پرویز اشرف ہے اس کی آپ دیکھ لیں، اس کی لنڈن میں سب سے مہنگی جگہوں پہ اس کی پراپرٹیز ہیں. اور ایک اور چیز بتاؤں، جو بھی ہم کہیں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں نا، دے ہیڈ ویری تھن سنسیرٹی ود دا اسٹیٹ، ود دا کنٹری. کس طرح انہوں نے بیک سٹیپ کیا، کس طرح زرداری نے بیک سٹیپ کیا، پاکستان کے خنجر گھونپا اس کی پیٹھ میں، کس طرح نواز شریف نے بیک سٹیپ کیا، خنجر گھونپا پاکستان کی اس میں، کس طرح اس نے بے نظیر نے کیا تھا، کس طرح بھٹو نے جو ان سے پاکستان کو بے لخت کیا. اس نے میجارٹی جو وننگ پارٹی تھی اس کے شیخ مجیب الرحمان کی، اس نے اسے نہیں دیا. ہی واز اے پاور ہنگری کرپٹ پرسن، اے ڈرنکڈ پرسن. اس نے کہا تھا، اس نے مجمع میں اس نے ایک تقریر کے اندر مان گیا تھا، اس کے اوپر کافی پریشر تھا، نے کہا دیا تھا ہاں ٹھیک ہے جی میں شراب پیتا ہوں مگر تھوڑی سی پیتا ہوں. تو اس نے پھر جون سا ہے سب کو پتا ہے کہ کس طرح اس نے بندے قتل کرائے، کس طرح اس نے جون سا ہے وہ دہشت گرد تنظیم بنائی FSF. اسے لوگوں کو گھروں سے اٹھوا لیتا تھا. اپنے مفتی اپنا یہ محمود مسعود جون سا تھا اس کا وہ اس نے بنایا تھا اس کا ہیڈ. اس نے بعد میں اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا تھا. قصوری کے باپ کو اس نے مروایا.
یہ جو اپنا وہ جو لوہے کے چنے والا ہے سعد رفیق، اس کے فادر کو اس نے قتل کروایا، اور اس نے بہت سارے لوگ اس نے مروائے، اس نے دلائی کیمپ بنوائے ادھر، جو لوگوں کو ٹارچر کرتا تھا۔ جب اس کے الیکشن ہوئے تھے اس پہ زیادہ شور مچا تھا، اس کی 50% سے زیادہ اس کے جو خلاف اس کے جو لوگ تھے جو 1977 کے الیکشن میں، انہیں اتنا ڈرایا دھمکایا اغوا کیا، وہ 50% سے زیادہ اس کی 50% سے زیادہ سیٹیں بھٹو کی ان اپوزڈ ہو گئی تھیں، یعنی کہ اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں تھا ہوا۔ اسے یہ لوگ جون سا ہے وہ آج کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ، اس سے بڑا جون سا ہے وہ ڈکٹیٹر ہی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسرا آپ اسے نواز شریف کو دیکھیں، اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں تھا۔ پوری کی پوری فیملی کو لے آتے ہیں یہ لوگ جون سا ہے، قبضہ مافیاز کو یہ لوگ جون سا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں، یہ لوگ پیسے لے کے نوکریاں لگواتے ہیں، بندے اغوا کرواتے ہیں، بندے مرواتے ہیں۔ سب کو پتا ہے عمر ورق سے کیا کرواتا رہا نواز شریف، انسپیکٹر تھا وہ جو سے عابد باکسر سے کیا کرواتا رہا۔ ادھر زرداری کو دیکھیں، اپنی ارد گرد کی جتنی زمینیں ان کے بندے اٹھوا لیتے تھے، ان کے بندے مروا دیتے تھے، ان کے لوگوں کو ان کے ٹانگوں میں انہیں کیا باندھ کے وہ کیا کہتے ہیں ان سے بینک اکاؤنٹس ان سے لے لیتے تھے لوگوں سے۔ اور ان کا بھی انہوں نے رائے بڈ میں بھی یہی کیا، انہوں نے زبردستی لوگوں سے زمینیں لکھوا لیں، اور جون سا ہے نیپوٹزم، بغیر کوالیفیکیشن کے جون سا ہے اچھا پی اے جون سی تھی ورلڈ کی ٹاپ ایئر لائن تھی، ٹاپ 3 میں آتی تھی ایوب خان میں، اس کا آپ دیکھیں اس کا کیا حال کیا انہوں نے، اسٹیل مل کا انہوں نے کیا حال کیا، باقی انہوں نے گورنمنٹ کے جون سے ادارے جون سا کیا حال کیا، ہر انہوں نے ادارے کے ٹاپ پہ انہوں نے کرپٹ بندہ انہوں نے بٹھایا جان بوجھ کے، جو انہیں زیادہ مال دے، جتنا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے اسے بٹھاتے ہیں تاکہ وہ جو ان کی جون سی ہیں ان کی کمیشنیں جون سی ہیں، ان کی کہہ لیں کہ انہیں مال جون سا ہے وہ زیادہ لگائے گا، زیادہ مہیا کرے گا۔ یہ تو ان کی اصلیت ہے، نیپوٹزم انہوں نے جون سا ہے پاکستان کو ان لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا صوبائیت کے اوپر، ان لوگوں نے پاکستان کو جون سا ہے ڈیوائیڈ کیا ایتھنیسٹی کے بیس کے اوپر۔ اور یہ جون سا ہے یہ بیسیکلی ہم کوئی بھی قومیں جون سی ہیں اپنے جو ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ زیادہ عرصے نہیں رہتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہمارے ہیرو ہیں اور کون ہمارے ولن ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جو ٹی وی اینکر آپ کو کبھی فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے، پاکستان میں سو کالڈ جسے جو کہتے ہیں نا اپنا ڈکٹیٹرشپ، مشرف کی لے لیں آپ، ضیاء اللہ کی لے لیں، ایوب خان کی لے لیں، آپ کمپیئر کر لیں، اس میں پاکستان نے بہت سٹیبل رہا ہے اور بہت زیادہ ترقی کی ہے اکنامیکلی۔ اب مشرف کا جو دور تھا، مشرف نے ایک بات میں بتاؤں، مشرف نے $1 اس نے قرضہ نہیں تھا لیا اپنے 9 سالہ دور کے اندر۔ جب مشرف آیا تھا روپے کی ویلیو جو سی تھی 63 روپے تھی کمپیئر ٹو ڈالر، جب وہ گیا 9 سالہ دور کے بعد اس کی 60 روپے تھی، اور اس نے اس سارے دور کے اندر اس نے سٹیبل رکھا ہے، کوئی اس نے قرضہ نہیں لیا۔ اور ریکارڈ جون سا ہے وہ فارن ریزرو چھوڑ کے گیا تھا پاکستان کے خزانے کے اندر اور پنجاب کے خزانے کے اندر بھی۔ اور اس کے علاوہ اس نے جون سا ہے کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس اس کے دور میں بڑھی، اور اس کے دور کے اندر اسٹیبلٹی اس کے دور کے اندر بڑھی مشرف کے دور کے اندر۔ اور اس کے علاوہ مشرف نے کوئی مال شال نہیں بنایا، جس طرح اصل میں یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں ترقی کرتا سیاستدانوں کے دور کے اندر، اس لیے کہ وہ مال بنانا شروع کرتے ہیں، پیسہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، قرضے لے کے وہ معاف کرانا شروع کرتے ہیں، اپنی باہر جائیدادیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، منی لانڈرنگ شروع کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پیسے کھلانا شروع کرتے ہیں، نیپوٹزم کرتے ہیں، ایسی اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر پیسے بناتے ہیں، قبضے کرتے ہیں لوگوں کی جائیدادوں کے اندر، بندے اٹھواتے ہیں، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو عمر ورق یہ وہ سارے یہ سب آپ کو یہ ریزن ہے، اور وہ نااہل بندے لگاتے ہیں اداروں کے ٹاپ کے اوپر۔ آپ نے جس طرح پتہ ہے ابصار عالم یہ اس نے عطاء اللہ قاسمی اس قسم کے اپنے جو برادری کے نواز شریف نے جو ان سے بندے لگوائے تھے، یہ وجہ ترقی نہیں ہوتی۔ مشرف کا ایک اس کا جو سا ہے اس کا ابھی بھی جو سا ہے اس کا بیٹا امریکہ میں نوکری کرتا ہے بلال، اور اس کا جو سا ہے اس نے ایک اس کا فلیٹ چھوٹا سا ادھر لنڈن میں ہے مشرف کا، اور ایک اس کا جو سا دبئی میں جس میں رہتا ہے۔ اور پاکستان میں تو M&A کی پراپرٹی جو سی ہے اس سے وہ 10 گنا زیادہ ہوتی ہے پاکستان، اور اس کے جو باہر اثاثے جو سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سے ہیں ہم نے دیکھا لائلٹی بھی ہم نے دیکھی ہے ان کی ملک کے ساتھ کتنی ہے۔ اور ضیاء اللہ جو ہے اگین اس نے انتہائی مشکل پاکستان کا دور تھا جو اس نے ہینڈل کیا، اس نے رشیا پاکستان میں جانے کے لیے اسے گرم پانیوں تک رسائی کی ضرورت تھی، اس نے کراچی تک جانا تھا، تو اس لیے وہ آیا تھا افغانستان میں، جسے اس نے ادھر افغانستان کے اندر ہی روک دیا۔ وہ اصل میں پاکستان کی جنگ تھی جو اس نے لڑی تھی ضیاء الحق نے،
انتہائی مشکل ٹائم تھا مگر اس نے اسٹیبل رکھی اور ایک پرہیزگار آدمی تھا، بالکل نان کرپٹ. اس کا بچہ جو ہے اس میں کرتا رہا اپنا باٹا فیکٹری میں، اس کا بھائی کرتا تھا نوکری. تو پاکستان کے اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی ہمیشہ بہتر رہی ہے سو کال ڈکٹیٹرشپ میں، اور پاکستان نے ہمیشہ ترقی کی ہے انڈر ڈکٹیٹرز. مگر یہ آپ کو اینکر اس لیے نہیں بتائیں گے، ان کے میڈیا ہاؤسز کو مال لگے ہوتے ہیں، ان کی دیہڑیاں بند ہو جاتی ہیں. موٹر سائیکلوں پہ پھرتے تھے، یہ آج لینڈ کروزروں پہ پھر رہے ہیں.